یعنی تعلیم یہ ہے کہ آپ جو مقصود ہے قرآن کا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ بالکل، عربوں کا حافظہ ہی تو مشہور تھا۔ تو قرآن مجید میں تزکیہ سے مراد یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر اس کی ایگزیکیوشن میں جو جو مسائل آ رہے ہیں اس کا بھی آپ قرآن کے ساتھ حل ڈھونڈنے کی قدرت رکھتے ہیں اور آپ معاشرے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنظلہ عماد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید سمجھنا آسان ہے، یہ ہماری اس خصوصی سیریز ہے رسالہ ٹی وی سے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں معظم ادریس بھائی۔ معظم بھائی، جیسے کہ میں ان کا تعارف پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کروا چکا ہوں، قرآن ٹرینر ہیں، یکساں قومی نصاب کی اسلامیات کی کتاب کے مصنف ہیں، اور آج ہم ان کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق کس انداز میں مضبوط کر سکتے ہیں، اور یہ تعلق مضبوط کرنے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بغیر کیسے سمجھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے معظم بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معظم بھائی، اسوہ حسنہ کی روشنی میں قرآن مجید سمجھنا بڑا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید سے تعلق، اس سے کیا مراد ہے، یعنی تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ بہت شکریہ حنظلہ بھائی آپ کا۔ ہم نے پہلے بھی قرآن مجید پہ بات کی الحمدللہ۔ قرآن مجید سے تعلق جو ہے، سب سے پہلے تو اس کو جاننا ضروری ہے نا کہ تعلق کسی بھی چیز سے ہوتا ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم قرآن مجید سے تعلق کی بنیادوں پہ بات کریں تو بنیادی طور پہ 5 بنیادیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اور اس کا بھی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھیں، قرآن مجید کو ہم سامنے رکھیں تو بہت ساری آیات میں ان پہلوؤں کو کہیں 1، کہیں 2، کہیں 4 کا بیان ہے۔ بالکل۔ تو بنیادی طور پہ 5 بنیادیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، کیونکہ کلام ہے، اور قرآن مجید میں اکثر ہمیں کہا گیا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو کی تلاوت کیجئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں یتلو علیہم آیاتی، وہ ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت، تو تسلسل کے ساتھ قرآن مجید میں تلاوت کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو تعلق کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا قرآن کی تلاوت کے ساتھ ایک مستقل ایک تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو۔ میں یہاں پہ معذرت، تلاوت سے مراد کیا ہے؟ کیا تلاوت سے مراد صرف یہی ہے کہ جس طرح ہم تاثر ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بس صرف یہی سوچ کے تلاوت کرتے جانا ہے کہ بس 10 نیکیاں ہو گئی، 20 ہو گئی، 30 ہو گئی؟ کیا صرف نیکیاں حاصل کرنا قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد ہے، یا اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں بھی ہمارے معاشرے میں نا افراط و تفریط موجود ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ بالکل صرف تلاوت ہی کو فوکس کرتا ہے، اور وہ اسی کے اوپر یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ 10، جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اس میں ہمیں پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے نا۔ اچھا، جو عمل کرے گا، جو تدبر کرے گا، جو اس کی تعلیم دے گا، جو اگلے اس کی بنیادوں پہ عمل کرے گا، اس کے لیے الگ سے اجر ہوگا۔ تو اس کو میرا خیال ہے ہمیں اس کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ تلاوت پہ 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی بات ہے کہ آپ اس کا فہم حاصل کریں، آپ اس کی تعلیم دیں، تو آگے ہر ایک کے اوپر الگ الگ نیکی ہے۔ تو تلاوت ایک الگ سے کام ہے، صرف تلاوت، صرف تلاوت، اور کچھ نہیں، تفہیم، تعلیم، تزکیہ سب بعد میں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ الگ اس کے اوپر آپ کو اجر بھی الگ ملے گا، اس کی اہمیت ایک اپنی جگہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف تلاوت جو ہے اس کی اہمیت کو ہمیں کم نہیں کرنا چاہیے۔ خالی تلاوت کے بھی انسان پر بہت اثرات ہوتے ہیں، یہ تو بات سچ ہے، یقینی بات ہے، کیونکہ وہ جو قرآن میں ہے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے نا کہ جب وہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے وجود کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، تو اس میں تلاوت کا ہی تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو تلاوت جو ہے اس کی ایک اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے،
اس پہ آپ کو اجر بھی ملتا ہے، اور تلاوت ایک مقصد بھی ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں بار بار جو تلاوت یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتی، تو اس میں بار بار تلاوت کا تذکرہ ہے. تو تلاوت ایک بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ جو ثواب منسلک ہے وہ بھی رہے گا، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے وہ اس کے اوپر جو اجر ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ اسی طرح برقرار یعنی تفہیم اور تدبر بعد میں وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا، میرا تھوڑا سا اس میں ایک اوپینینیٹڈ ہے یہ رائے کہہ لیں کہ میرا خیال ہے، اب علماء اس میں بہتر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں، نبی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا کہ آپ کو جس طرح ایک وہ ہم سب سنتے ہیں کہ ایک مینول ہے، ایک گائیڈ بک ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور آبجیکٹیو اپروچ ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی آبویسلی سبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے. تو قرآن مجید کی ایک آبجیکٹیو اپروچ ہے جو وحی کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہے کہ بھئی یہ ہے پیٹرن، سیٹ پیٹرن ہے جس کے مطابق قرآن مجید کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ خالی تلاوت صرف اسی لیے کرتے جانا، اب اس میں اس کے ثواب کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے، وہ آبویسلی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس کی تفہیم کی کوشش بھی کرے، وہ صرف تلاوت پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائے؟ یہ آپ کی جو بات ہے یہ اس سے الگ بات ہے. ایک ہے کہ صرف تلاوت، ایک ہے کہ تلاوت پر ہی اکتفا کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. یعنی تلاوت کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن کا اور آپ کا تعلق تلاوت تک ہی محدود ہے. ہمارے برصغیر میں ایک بات معروف ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، جس کو نہیں بھی آتی وہ بس وہ بسم اللہ پڑھتا جائے اور انگلی پھیرتا جائے. اب اس کی شرعی حیثیت تو علماء بتا سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ ایک شخص کو جس انداز میں نا سہولت دینے والی بات ہے کہ بھائی تو سیکھ ہی نا. حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ کو سیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر ہے. اور آپ سیکھیں، اس کے اندر یہ رغبت موجود ہے کہ آپ سیکھیں، سیٹسفائی نہ ہو کہ نہیں جی آپ مجھے تو آتا نہیں ہے تو بس میں بسم اللہ پڑھتا جاؤں اور انگلی پھیرتا جاؤں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے علماء کی طرف سے بھی ایک کمی موجود ہے کہ لوگوں کی اس طرح سے ذہن سازی نہیں کی گئی. یعنی ثواب کو بنیاد بنا کے صرف تلاوت تک، اور جو تلاوت بھی نہیں سیکھ پا، دیکھیں ایک ہے تلاوت، ہم تو تلاوت بھی صحیح طرح، کتنے لوگ ہیں جو صحیح طرح تلاوت کر پاتے ہیں؟ ہمارے ہاں تجوید کے مطابق سین کو صاد کو عام آدمی ایک ہی پڑھتا ہے، بالکل، ذال کو ذا کو. اردو زبان ہے ہماری، تو ہمارے ہاں ذرا اس انداز میں مخارج کا جو ہے وہ اہتمام نہیں ہوتا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں 90% سے زیادہ لوگ مجہول قرآن مجید پڑھتے ہیں. اور مجہول قرآن مجید کا جو آپ اگر جو ترجمے کی آپ بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات ہے، لیکن اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے تلاوت آپ مجہول پڑھیں، اس کا ترجمے کے اندر بالکل ایک الگ اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے موقع ملا الحمدللہ حرم میں جانے کا، تو میں نے وہاں ایک لائبریری کے اندر ایک صاحب بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ معہد کدھر ہے؟ تو میں آئین جو ہے نا معہد، یہ میں نے لفظ بولنا تھا، معہد قرآن. تو انہوں نے سمجھا مہد، میم ہا دال، مہد ہوتا ہے گود یا پیدائش کی جگہ. جی جی. تو وہ پہلے کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ اس طرف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے، وہ سمجھے کہ وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا پوچھ رہے ہیں آپ. تو ایک آئین جو ہے وہ صحیح طرح ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے معنی میں تبدیل ہو جانا، فرق آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تلاوت کی ایک پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد تفہیم ایک دوسرا سٹیپ ہے، اور تفہیم کے ساتھ ہے تدبر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ترجمہ اور فہم تو رکھتے ہیں، لیکن تدبر جو ہے نا، افلا یتدبرون القرآن، یعنی قرآن مجید کو سمجھنا ایک اور چیز ہے، لیکن اس کے اوپر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے، جس سے آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں، آپ پورے معاشرے کو جج کرتے ہیں کہ معاشرے میں کہاں کہاں وہ جو جسے اقبال نے کہا تھا کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن میں غوطہ زن ہو کے ہے مرد مسلمان. وہ اس میں وہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو آپ لے کے اپنے آپ کو اسیس کریں، اپنی سوسائٹی کو اسیس کریں، اور قرآن مجید کے مطابق آپ جو ہے نا وہ پوری اپنی سوسائٹی کو اٹھائیں. تو یہ یعنی آپ کہہ لیں کہ دوسری بنیاد ہے. یعنی پہلی بنیاد ہوگی تلاوت، دوسری ہے اس کی تفہیم، یا اس میں آپ تدبر کو بھی لے آئیں، ٹھیک ہے، اور تیسری اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں.
قرآن آپ جو سمجھا ہے اب اس پہ عمل اس پہ کرنا عمل ہے. کرنا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ہم ایک آیت سیکھتے تھے پھر اس پہ عمل کرتے تھے پھر اگلی سیکھنے آتے بڑا تھے. خوبصورت واقعہ ہے صحابہ کرام کی بات آپ نے کی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے 8 سالوں کے اندر سورہ البقرہ حفظ کی، حالانکہ بلا کے حافظے تھے ان لوگوں کے. بالکل عربوں کا حافظہ ہی تو مشہور تھا. اچھا وہ یعنی ہزاروں کے اعتبار سے اشعار ان کو یاد ہوتے تھے، لیکن ان کا وہ کہتے ہیں کہ میرا سٹائل کیا تھا، ایک آیت پڑھتا اور جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھتا، پھر اس کو سمجھتا، پھر اس پہ اوپر عمل کرتا، پھر اس کو حفظ کرتا. زبردست، کیا ترتیب ہے، کیا شاندار ترتیب ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمارا پورا معاشرہ آ جائے تو تعلق بالقرآن کی ایک کمال ایک بالکل ایسے ہی ہے، بڑی خوبصورت قسم کی ایک چیز بن جائے گی. تو عمل ہے، اس کے بعد پھر ہے اس کی تعلیم. یعنی آپ جو سیکھا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، جو آپ ایک آیت بھی ہے آپ اس کو آگے پہنچائیں تو پھر آپ اس کی تعلیم کریں. پھر تزکیہ ہے. تعلیم سے میں ایک منٹ ایک چیز میرا خیال ہے کلیریفائی کرنی ضروری ہے، اور یہ کہ تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مطلب آپ ایز اے پروفیشن اس کو اپنا لیں. ایسے ہی ہے کہ ایز اے پروفیشن اپنانے کی بات نہیں ہو رہی. قرآن مجید کی آپ کو ایک آیت آتی ہے، آپ کو 10 آتی ہیں، آپ کو ایک سورت آتی ہے، یہ آپ لازمی سکھائیں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت بھی آتی. اب اس میں دیکھیں نا، اب ہم میں سے ہر ایک کا سوسائٹی میں رول ہوتا ہے. مثلا ہم ایز اے پیرنٹ ہوتے ہیں، ہم ایز اے مطلب والدین کے علاوہ بھائی ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، اسی طرح کہیں کمپنی میں باس ہوتے ہیں، کہیں امپلائی ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کولیگز ہوتے ہیں. ہر جگہ ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی، اب اس کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کی ایجوکیشن آپ دیں گے تو اس سے آپ کا اپنا بھی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں بھی اور عمل میں بھی. آپ نے جو پروفیشن کی بات کی، دیکھیں پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ پروفیشن ہوتا کیا ہے. پروفیشن کی ڈیفینیشن ایک بڑی خوبصورت، ایک ہمارے پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کی. وہ کہتے ہیں پروفیشن وہ ہے کہ جب معاشرے کے بہت سارے لوگ ایک کام کرنے سے انکاری ہو جائیں تو پھر وہ پروفیشن جنریٹ ہوتا ہے. رائٹ، یعنی جو ہر ایک نے کرنا تھا. مثال کے طور پہ لاہور کی تمام خواتین یہ فیصلہ کر لیں کہ شام کا کھانا ہم نہیں پکائیں گے یا آئندہ سے ہم کھانا نہیں پکایا کریں گے، تو جو ہوٹلنگ کا پروفیشن ہے وہ یکدم گرو کر جائے گا، بہت گرو کر جائے گا. یعنی پروفیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب آپ بہت سارے لوگ ایک کام نہیں کر پاتے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پروفیشن اس کے اندر ہائی پاتی ہے. قرآن مجید میں پروفیشنل لوگ کب آئے؟ جب ہر شخص نے یہ ذمہ داری نہ سمجھی کہ بھی قرآن کو خود سمجھنا، اس کو آگے پڑھانا، اس پر عمل کرنا. دیکھیں جس کو قرون اولیٰ ہم کہتے ہیں یا صحابہ کا دور کہتے ہیں، اس میں ہر شخص نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھ لی تھی کہ میں نے قرآن کو سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے. آپ دیکھیں اکثر صحابہ 40+ تھے، ٹھیک ہے، یا 30+ تھے، بعض لوگ تو 50+ بھی تھے جب وہ مسلمان ہوئے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا قرآن کے ساتھ تعلق، ان میں سے کئی لوگ حافظ تھے، بہت سارے لوگوں کو قرآن کا بہت سارا حصہ یاد تھا، ٹھیک ہے. اس میں یہ تھا کہ ہر شخص نے یہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لی تھی کہ میں نے قرآن کے تعلق کی تمام بنیادوں کے اوپر حتی المقدور عمل کرنا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پروفیشن والا چیز مائنس ہو گئی تھی. بالکل. ہمارے ہاں پروفیشن اس لیے ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں مولویت کو بھی بہت زیادہ لوگ وہ کرتے ہیں نا، کرٹیسائز کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اس کو خود رسپانسیبل ہونا چاہیے. دین کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا یہ ہر شخص کی ذاتی ذمہ داری ہے. بالکل. تو اس اعتبار سے اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروفیشنلزم اور اس کے ساتھ منسلک جتنی خرابیاں ہیں وہ بھی اپنی موت آپ مر جائیں گی سوسائٹی سے، اور قرآن سے وہ تعلق بھی پیدا ہوگا جو کہ مطلوب ایک جو ہے نا تعلق. بالکل. اب اس کا اگلا پوائنٹ آپ تزکیہ بتا رہے تھے. جی، تزکیہ جو ہے، تزکیے میں یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے مطابق اپنی پوری سوسائٹی اس کا انالیسس کرتے ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے نا کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں. اچھا، تعلیم کا الگ تذکرہ ہے
ٹھیک ہے، اور حکمت کا الگ حکمت تذکرہ کا الگ ہے اور تزکیے کا الگ تذکرہ ہے. تزکیے کا الگ ہے. اگر آپ تفاسیر دیکھیں تو اس میں علماء نے اس کی الگ الگ، یعنی تعلیم یہ ہے کہ آپ جو مقصود ہے قرآن کا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقصد ہے وہ لوگ اس کو سمجھ پائیں. بالکل. آگے جو حکمہ ہے، حکمہ یہ ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن کے اندر، اس کے اوپر عمل کرنے کے اندر جو جو تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ کیا کیا ہیں، امپلیمنٹیشن ہے اس کی. اور حکمت سے مراد حدیث بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کو جو اس کی پریکٹیکل فارم دی جی جی وہ حکمت ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، آپ نے کر کے دکھا دیا. بالکل. ٹھیک ہے. تیسری بات ہے تزکیہ. تزکیہ یہ ہے کہ جب آپ ایگزیکیوشن کرتے ہیں کسی چیز کی تو اس میں پرابلمز آتے ہیں، کچھ لوگ صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے، یا آپ جب عملی طور پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ایک چیز سافٹ ویئر میں کچھ ہوتی ہے، ہارڈ ویئر میں جا کے اس کو کچھ اور بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو بھی حل کرتے ہیں. آپ کے اندر یہ استعداد ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر، اس عمل کے اندر جو جو مسائل آ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ ان مسائل کو حل کرنے کی بھی اپنے اندر اہلیت پیدا کریں. تو قرآن مجید میں تزکیہ سے مراد یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر اس کی ایگزیکیوشن میں جو جو مسائل آ رہے ہیں اس کا بھی آپ قرآن کے ساتھ حل ڈھونڈنے کی قدرت رکھتے ہیں اور آپ معاشرے کو آگے لے کر چلتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یعنی یہ اس کی سب سے پہلے تعلیم، پھر حکمت اور تزکیہ، یہ تینوں چیزیں قرآن مجید کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن اگر ہم بنیادی طور پر جس طرح پہلے ہم چل رہے تھے پلرز کی بات کریں تو جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے ہیں ان میں سب سے پہلا تلاوت ہے، پھر تفہیم اور تدبر ہے، اور پھر تعلیم ہے جس طرح بھی بات ہو رہی تھی، اور تزکیہ جس میں یہ مطلب اس کی حکمت ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو قرآن مجید کے تعلق کی یہ 5 بنیادیں آج ہم نے سیکھی ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی عملی زندگی میں اس کو ہم لاگو کریں تاکہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط ہو. آج تک کی اسی ایپیسوڈ میں ہمیں اجازت دیجیے. ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم نے جو اس ایپیسوڈ میں سیکھا ہے اسے اپنی زندگی میں لاگو کریں، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان حنظلہ عماد کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.